نے یہ کہا کہ ہم بھی وہاں پر جا کر نہ صرف یہ کہ اس جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، اور وہ پاکٹس آپ کو معلوم ہے طالبان اور دیگر اور جگہوں سے۔ ایک بات بتائیں، کیا اسٹیٹ آف اسرائیل نے اپنا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے؟ کس نے؟ اسٹیٹ آف اسرائیل نے اپنا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا ہے؟ نہیں۔ اچھا، کیا IDF اسرائیل ڈیفنس فورس نے اپنا نام پاکستان فوج رکھ دیا ہے؟ یہ طالبان صرف پاکستان اور پاکستان فوج سے لڑنے کے لیے بنے ہیں، ان کا ذہن ہی یہی ہے، بھول جائیں۔ تو یہ جو خبریں چل رہی ہیں اسپیکولیشن، اگر انہوں نے پاکستان فوج رکھ دیا تو یہ ضرور لڑیں گے۔ یہ صرف پاکستان فوج سے ہی لڑ سکتے ہیں دنیا میں، ان کا دشمن صرف پاکستان ہی ہے، ان طالبانوں نے افغان کا، ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ میں تو آج اپنی پوری قوم کی طرف سے پاکستان فوج کے سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 15 سال سے جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ خارجی ہیں، یہ خوارج ہیں، آپ نے اس کو پالیسی بنا کر ہم پر احسان کر دیا، اور یہ 1 لاکھ پاکستانی شہداء پہ احسان کر دیا کہ وہ خوارج کے ہاتھ سے مرے، جس کی نشاندہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ نشانی یہ بتائی کہ بال ان کے لمبے ہوں گے، داڑیاں گھنی ہوں گی، اونچے تہمت باندھیں گے، روانی سے قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، پشت سے گلے ذبح کریں گے، ہم جنس پرستی کے شوقین ہوں گے اور خواتین کی خرید و فروخت کریں گے۔ یہ تمام نشانیاں انہی میں تو پوری ہوتی ہیں۔ تو آپ نے آنے والی جنگ جو پاکستان میں اب شروع ہو چکی ہے اس کی صحیح ترجمانی کی ہے کہ ہم نے دیکھا بوشہرہ جو پاڑہ چنار میں علاقہ ہے، وہاں پر جس نوجوان کو پاڑہ چنار کے پاکستانی کو پکڑ کے ذبح کیا گیا، وہ پشت سے ذبح کیا گیا، جو کہ اب کلپ موجود ہیں۔ 1400 سال پہلے، چلو امام حسین کی شہادت بھی اسی طرح ہوئی جب وہ سجدے میں تھے اور ان کے پشت سے گلے کو ذبح کیا گیا۔ اب تک انہوں نے جتنے بھی ذبح کیے ہیں وہ پشت سے ہی کیے ہیں۔ تو خارجیوں کی جو نشاندہی آپ نے کی ہے، الحمدللہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے، پاکستان فوج سے وعدہ ہے، نہ وہ اپنے آپ کو تنا سمجھے، نہ ہم اس کو تنا چھوڑیں گے انشاءاللہ، ثابت قدمی کے ساتھ۔ 15 سال سے اسی دن کے تو انتظار میں تھے کہ آپ یہ اعلان کریں اور ہم آپ کے صف اول کا دستہ بن کے اس عالمی طاقتوں کو پاکستان میں شکست دیں۔ اور میں پاکستانیوں کو بھی بولوں، تم نے وہ آواز نہ اٹھائی جو اس جنگ کے لیے اٹھانی چاہیے تھی، پاکستانیوں نے بالکل نہیں اٹھائی، چند تنظیموں نے اٹھائی۔ عوام میں تو کرکٹ کی اس میں ہی لگے رہے نا، کبھی وقت پڑا، عوام نے آواز کبھی اچانک آ گئے تو آ گئے موسمی اعتبار کے حساب سے۔ لیکن میں ان کو بتاؤں، فیصلہ ہے آسمانوں کا، تم بہت جلدی اپنے سامنے یہ جنگ دیکھو گے اور تمہیں پتہ چلے گا جنگ کیا ہوتی ہے۔ اور پھر دنیا کی اگر خاموشی ہوئی تو تمہیں پتہ چلے گا خاموشی کس طرح جگر کو چھلنی کرتی ہے مظلوموں کے۔ جب تمہیں آواز کی ضرورت ہوگی دنیا میں، تمہارے لیے بھی کوئی اس لیے آواز نہیں اٹھائے گا کہ تم نے کسی مظلوم پہ آواز ہی نہیں اٹھائی آج تک۔ تو اپنی روش کو بدل لو۔ یہ مقدس جنگ ڈکلیئر ہو گئی ہے افواج پاکستان کی طرف سے، اور اس کو شرن ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا اب اس جنگ کو لڑنے کے لیے۔ کس دن وہ اعلان کرتے ہیں اس دن عالمی طاقتیں دیکھیں گی یہ 17 لاکھ فوج نہیں ہے، یہ 25 کروڑ فوج ہوگی۔ اور یہی مشن میں 15 سال سے لے کے چل رہا ہوں، میں اس مشن کو آخر تک لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر میں زندہ رہا ان کو اتنی ماروں گا اسی پاکستان کے اندر کہ یہ شام اور عراق کی پٹائی بھول جائیں گے۔ یہ میرا دعویٰ 15 سال سے چل رہا ہے۔ اس خطے کی آزادی کی جنگ بھی مقدس جنگ ہے، خارجیوں سے جنگ مقدس جنگ ہے۔ رسول خدا نے ان کو مارنے والے کو اور ان کے ہاتھوں مرنے والے کو دونوں کو جنتی قرار دیا ہے۔ یہی وجہ تھی جو آج ہم فلسطین اور لبنان میں نظر نہیں آ رہے، ورنہ میں ان کا ٹاپ کمانڈر ہوتا وہاں پر، اگر ہوتا میرا اپنا خطہ ہے میں یہاں لڑوں گا۔ ٹھیک ہے فیصل رضا عابدی صاحب، کیونکہ کنکلوڈ کر رہی ہوں میں، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا 48 آورز، اس کا 48 آورز میں ہم یہ عمل کمپلیٹ کر لیں گے کہ آپ لوگ وہ مطلب موبائل سے آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں گے اور سیٹلائٹ فونز پر جائیں گے، 80% اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں ایک بڑا حملہ ہوگا۔ حملہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ان تینوں کو ماریں گے۔ یہ 2000 میٹر نیچے چلے جائیں ادھر بھی گھس کے ماریں گے، جب تک ان کے سر نہیں اتریں گے یہ بدلہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، نہ وہ سرخ پرچم یا لسارت الحسین کا نیچے اترے گا۔ میں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں زمین پہ لڑنے والے کمانڈر سے زیادہ اہم مارنا ان کے لیے اس کا ہے جس کی آواز ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ Well, thank you very much سینیٹر فیصل رضا عابدی آج کے پروگرام سے۔ جاتے ایک اور بات بتاؤں، مودی جی حیفا کی تعزیت تم مجھ سے قبول کر لو، انشاءاللہ تمہارے خاتمے کا وقت بھی حیفا کی ختم ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوا، وہ بھی آپ سے اگلے پروگرام میں تفصیل سے ڈسکس، کیونکہ ان کے 4800 فوجی ہم نے مار دی ہیں اب تک، 4800 ان کے لاشیں گرا چکے ہیں، 1,27,000 میں سے 4800